چچا کے پاس جب وہ بیمار تھے تشریف لے گئے تو سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں بھی اگر آپ کلمہ پڑھ دینا تو قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا۔ اور اس وقت بڑے بڑے صنادید قریش وہاں موجود تھے، تو ابو جال بول پڑا۔ ابو جال نے کیا کہا اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیں گے؟ تو بقول اس روایت کے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد اعلیٰ اپنے والد گرامی کے مذہب اور ان کے دین پر ہوں، یعنی میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ جو ایمان والی حدیث ہے اس کا جو اسناد ہیں، اس کا جو معیار صحت ہے وہ دوسری کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا ابن اسحاق ہے۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر وہ حدیث لکھی ہے، اور ابن اسحاق کا انتقال 150 میں ہوا ہے، یعنی 150 ہجری میں، اور سرکار کی سیرت پر سب سے پہلے کتاب لکھنے والا ابن اسحاق ہے۔ اس کے بعد پھر ابن حشام نے سیرت ابن اسحاق کو دوبارہ مرتب کر کے اس کا نام سیرت ابن حشام رکھا، لیکن اصل میں وہی سیرت ابن اسحاق ہے۔ اور ابن اسحاق وہ ہے جو سیاستہ کا راوی ہے، ابن اسحاق سیاستہ کا راوی ہے۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ جو سند کبھی سیرت ابن اسحاق کیا وہ بخاری کی نہیں ہے۔ تو پھر تو تف ایسی حضور کے خاندان کے ساتھ محبت اور عقیدت کی بات پر کہ جس کو ہم نیچری کہتے ہیں، جس کو ہم کتنے القاب سے کہتے ہیں، اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں اس سے یہ حدیث زیادہ مستند ہے اور زیادہ معتبر ہے کہ جو حدیث حضرت عباس نے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مصری کالم ابو زرع مصری، اس نے کتاب لکھی خاتم النبیین، 3 جلدوں کے اندر میرے پاس موجود ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر مستقل اس نے دلائل دیے، اور جو مخالف دلائل سے ان کی تردید کی، اور واضح طور پر دلائل دے کر ثابت کیا کہ یہ ضرور ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا وہ ایماندار نہیں ہے، جبکہ احکامات شریعہ جتنے ہیں وہ آپ کے وصال کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے فرض ہونے والا فریضہ کیا؟ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہوئی، اور شب معراج سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد ہے۔ تو نماز جنازہ مشروع نہیں تھی، نماز فرض نہیں تھی۔ اب وہ کون سا عمل ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو یہ عمل کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایمان یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت پر ایمان لانا، حضور کو سچا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول سمجھے اور پھر خدا کی الوہیت کا قائل نہ ہو۔ بالتفصیل دلائل دیے، اور کہتے ہیں کہ دراصل آپ نے افشاء اس لیے نہیں کیا، اظہار اس لیے نہیں کیا کہ آپ سرکار کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر ڈکلیئر کر دیا تو ہو سکتا ہے مجھے یہ حضور کی پارٹی کا سمجھ کر وہ اذیتیں پہنچائیں، اور سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرے چچا حیات رہے مجھ تک کوئی تکلیف نہیں پہنچنے تھی، جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں میرے چچا کے انتقال کے بعد۔ اور پھر حضور خود فرماتے ہیں جب آپ کی والدہ محترمہ، جن کو حضور فرماتے امی بادہ امی، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو حضور فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والی یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی زندگی میں حضور پر سب سے زیادہ محسن احسان کرنے والا کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو طالب۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والی یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دراصل حضور نے ایمان اس لیے پوشیدہ رکھا کہ سرکار کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے
آج کل آپ کا دیوان ابی طالب چھپا ہے، اور دیوان ابی طالب جو چھپا اس کا ماخذ 3 کتابیں ہیں، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام اور تاریخ کامل۔ ان 3 کتابوں سے آپ کے اشعار تلاش کر کے ان کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا، اور اس کا نام دیوان ابی طالب۔ جس طریقے سے دیوان امام شافعی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی دیوان مرتب نہیں ہوا، یہ مختلف کتابوں سے آپ کے اشعار فراہم کر کے اس کو اکٹھا کر کے چھاپ کر اس کا نام دیوان ابی طالب رکھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے دواوین ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں، لکھنے والوں کے دور میں نہیں چھپے، نہ مرتب ہوئے، بعد میں مختلف کتابوں سے اشعار کو اکٹھا کر کے ان کو لکھا گیا اور جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اشعار کو مختلف کتابوں سے فراہم کر کے لکھا گیا، اور اتفاق سے میں نے کئی دن صرف کر کے ان کو ٹیلی کیا کہ وہ جس کتاب کے حوالے سے جو اشعار ہیں وہ اصل کتاب کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ابو حیان اندلسی، جس کی کتاب ہے البحر المحیط، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس صورت کے تحت سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار لکھتا ہے جی، جس کو اپنے آپ کو وہ توحیدی کہلاتا ہے جی۔ ابو حیان اندلسی توحیدی، اپنی تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی و جعفر ثقاتی، فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اور ایک جعفر وہ ہے کہ جن پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، اندہ ملم الزمان والکرم، جب وہ مشکل کا وقت آئے، مصیبت کا وقت آئے، تو یہ وہ میرے 2 بیٹے ہیں کہ جن پر میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ اور آگے فرماتے لا اخذل النبی ولا یخذلہ، فرماتے ہیں کہ میں نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں نبی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ولا یخذلہ، اور نہ وہ اور کو چھوڑے گا، من یکون من نسبی، جو میری نسب میں ہے، میری اولاد میں ہے، وہ بھی سرکار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وانصرا، فرماتے ہیں کہ لا تخذلا ابن عمکما، بیٹوں کو حکم دیتے بیٹوں مدد کرنا، اور کبھی اپنے چچا زاد کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ فرماتے ہیں اخی من امی ومن بینہم من ابی، فرماتے ہیں وہ اس میرے بھائی کا بیٹا ہے کہ جو میری ماں کی طرف سے میرا سگا بھائی ہے، اور باپ کی طرف سے بھی میرا سگا بھائی ہے۔ کچھ اشعار میں نے آپ کے مختلف کتابوں سے لکھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، حضرت امیر حمزہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتا چلا، اسی حالت میں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ابو جہل کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو گھسیٹا، کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد لاوارث ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس ابو جہل نے آپ کی توہین کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو حضور فرماتے چچا جان آپ مجھے خوش کرنا چاہتے؟ فرماتے ہاں بھتیجے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھ لو۔ تو فرماتے ہیں لے بھتیجے پھر مجھے کلمہ پڑھا لے۔ جب اس کی اطلاع سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، آپ فرماتے ہیں لقد سرانی اذ قلت انک مومن، یہ پوری نظم ہے، میں ایک شعر نکل آیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لقد سرانی اذ قلت انک مومن،